آپ حضرات کے سامنے سورہ عصر دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پچھلے جمعہ دے اتے بھی اسی سورہ پاک نو اسا موضوع سخن بنایا ہے اور والعصر دی تشریح اور تفسیر آپ حضرات دے سامنے گوش گزار کیتی آئی، کیونکہ وقت نے ساتھ نہیں دیتا، باقی آیات دی تشریح اور تفسیر بیان نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ العزیز آج دی جمعہ دی نشست دی ہوتے سورہ عصر دی آیات و بینات دی تشریح اور تفسیر آپ حضرات دے سامنے میں گوش گزار کرنے دی کوشش کرے سا۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی زمانے دی اور بیان کیا کیتا، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے دے اندر مبتلا ہے۔ اب خسارہ کون سا، نقصان کون سا، آج اسی چیز نو سمجھن دی کوشش کرے سوں، کیونکہ ایسا سمجھ دے ہاں خسارہ نقصان نو آکھ دے ہن، تاوان نو آکھ دے ہن۔ اگر کوئی بندہ کاروبار کریندا ہے اور کاروبار دے اندر اس نو گھاٹا آندا ہے، اس دی اصل موڑی ڈب ویندی ہے، تو آکھا ویندا ہے فلاں بندے نو بہت گھاٹا ہویا ہے، بہت خسارہ ہویا ہے۔ تو آئیے قرآن تو پوچھ دے ہاں کہ اللہ رب العزت نے زمانے دی قسم کھا کے اپنے بندہ دی توجہ ایک خسارے دی طرف کیتی ہے، ایک نقصان دی طرف کیتی ہے۔ وہ خسارہ اور نقصان کس اعتبار دے نال ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ قاف دے اندر ارشاد فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قاف دے اندر بیان فرمایا کہ میرے محبوب اپنی زبان اقدس دے نال اے اعلان کر چھوڑو، حل ننبئکم، کیا میں تھونوں دساواں نہیں، بالاخسرین اعمالا، خسارے دے بارے، نقصان دے بارے، عمل دا خسارہ۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جہڑیاں دنیاوی زندگی دے اندر اپنیاں کوششاں نو ضائع کر دیندے ہن، انہاں نو اپنی آخرت دی کوئی فکر نہیں ہوندی، اپنی قبر دی کوئی فکر نہیں ہوندی، اور نہ ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریق تے چل دے ہن، اللہ دے محبوب دے اسوائے حسنہ تے چل دے ہن، نہ ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنانے ہن۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے او لوگ ہن جنہاں نے دنیا تا گزار چھوڑی پر اپنی آخرت دی فکر نہ کی تھی، اپنی اعمال دی فکر نہ کی تھی، اپنے قبر دی فکر نہ کی تھی۔ اور پھر رب نے فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کیا کریں دے ہن، اسا تا بہت چنگا کام کریں دے ودے ہاں، دنیا دے اندر اپنی دنیا داری نو بہتر کرنے واسطے، دنیا نو خوبصورت خوشنما بناؤن واسطے، اپنی آخرت دے اعمال تو کٹ گئے، طریق مصطفی تو کٹ گئے، سنت مصطفی تو کٹ گئے، لیکن رب فرماندہ ہے وہ دنیا دی دھن دے اندر اتنے مبتلا ہو گئے کہ انہاں نو لگدا ہی نہیں ہے کہ ایسا مندہ پہ کریں دے۔ تو کس چیز نے انسان نو دنیا دے اندر مگن کیتا، اس تو آخرت دی فکر چھینی، اس تو طریق مصطفی نو چھینا، اس تو سنت مصطفی نو چھینا۔ وہ کیا چیز ہے؟
اللہ رب العزت نے سورہ الزخرف کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ کہ جڑا شخص دنیا دا ہو کے راہ ویندا ہے اور اس نو ذکر و فکر دی توفیق نہیں ملدی، آخرت دی فکر دی توفیق نہیں ملدی، اللہ دے محبوب دی زندگی دے اتے چلن دی توفیق نہیں ملدی، طریقے مصطفیٰ نو اسوہ مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنانا نصیب نہیں ہوندا۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وجہ کیا ہے؟ نقید لہو شیطانا وہو لہو قرین، اساں انہاں دے اتے شیطان نو نافذ کر دینے ہاں، فہو لہو قرین، اور شیطان انہاں دا ساتھی بن ویندا ہے۔ اور پھر جلے شیطان ساتھی بندا ہے اُدا کم کیا ہوندا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ہر کار خیر جیڑا چنگا کام ہوندا ہے شیطان انسان نو نہیں کرن دیندا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ دنیا دے اندر اگر کوئی انسان دا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان تو ود کے عدو مبین، واضح دشمن، کھلا دشمن، سب تو وڈا دشمن۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی انسان دا ہے وہ شیطان ہے، اور ان شیطان انسان نو لیسدونہم عن السبیل، راہ راستوں راہ ہدایت تو بھٹکا دینا ہے۔ اور انسان گمان کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہم مہتدون، انسان خود نو تصور کرنا ہے وہ سب تو زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سب تو وڈا علامہ فہامہ ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ شیطان دا ساتھی بن گیا ہے، اس کو آخرت دی فکر ختم ہو گئی، قبر دی فکر ختم ہو گئی، ذکر و فکر دی اس نو توفیق نہیں ملدی، شیطان دا ساتھی ہو گیا۔ اور شیطان نے کیا کیتا؟ اس تمام اعمال خیر تو اس نو دور کر چھوڑا، اور اس دے دماغ دے اندر کیا چیز ڈالی؟ انہم مہتدون، کہ تو ہی سب تو وڈا نیکوکار ہے، تو ہی سب تو وڈا ہدایت یافتہ ہے، باقی وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، اور راہ راست تو ہٹ چکے ہیں۔ چونکہ تو میرا ساتھی بن چکا ہے اس واسطے شیطان انسان نو تسلی دینا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اس چیز نو، اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ تو گویا جرا اصل خسارہ ہے اے او خسارہ ہے جرا انسان دا آخرت دے نال ہوندا ہے۔ انسان آخرت دی فکر نہیں کرندا، قبر دی فکر نہیں کرندا، انسان اللہ دے محبوب دی زندگی نو فالو نہیں کرندا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا هو الخسران الحقیقی لأن من خسر دنیاہ فقد يمكنه تعویضها، کیونکہ آکھدے ہیں کہ جڑا اصل خسارہ ہے وہ انسان دا اخروی خسارہ ہے۔ اگر کوئی انسان دا دنیاوی نقصان ہوندا ہے، کوئی مال دے اندر کمی ہو گئی، کسی تجارت دے اندر نقصان ہو گیا، کوئی مال جل گیا، آپ فرماندے ہیں اس خسارے دا جڑا تدارک ہے وہ ممکن ہے۔ انسان کو دولت چلی گئی، ہو سکتا ہے پھر بھی آ جائے، مال و متاع چلا گیا، ہو سکتا ہے پھر بھی آ جائے، تجارت کے اندر نقصان ہو گیا، ہو سکتا ہے پھر بھی آ جائے۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَاسِرَ نَفْسَهُ وَآلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن او خسارہ جڑا کل انسان نو قیامت دے دن مقتلا پوسی، جب سارے اعمال انسان دے سامنے موجود ہو سن، اعمال دا وزن پیا ہو سی، اور انسان نو آکھا ویسی کہ جا اے فرشتو اس نو گھسیٹ کے جہنم دے اندر ڈال دو، پھر انسان نو پتہ چلتی کہ میرا اصل خسارہ کیا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا گیا فلا عوض لہ ابدا، کیونکہ وہ خسارہ ہے جدا کوئی بدل نہیں ہے۔ باقی ہر خسارہ جدا دنیا دے اندر ملتا ہے انسان نو، ادا تدارک موجود، ادا عوض موجود، بدلہ موجود، لیکن جیڑا شخص اس دنیا دی اتے اس نے اپنی آخرت دا گھاٹا کیتا، اپنے اعمال صالحہ دا گھاٹا کیتا، اپنی قبر دا گھاٹا کیتا، یاد رکھو اے او خسارہ ہے فلا عوض لہو، ادھا کوئی بدل نہیں ہے۔ ادھا ایک ہی طریقہ ہے
کہ انسان اس دنیا دی اوتے فکر آخرت کرے، فکر قبر کرے، اعمال صالحہ دی طرف توجہ دے، کیونکہ یہ دنیا دی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، کہ اللہ دے نزدیک اگر اس دنیا دی اہمیت ایک مچھر دے برابر بھی ہوندی، ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، اللہ رب العزت کسی کافر نو پانی دا گھونٹ بھی پیون دی توفیق نہ دیندا۔ گویا اگر کافر بھی رج کے کھاندا پیا ہے، وہ بھی سیر ہو کے کھاندا پیا ہے، اس تو پتہ چلدا ہے دنیا دی کوئی اہمیت رب دے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا دی اہمیت ہوندی تو وہ شخص جڑا رب دا منکر ہے، یہ رب دی ذات دا انکار کریندا ہے، رب دا شرک کریندا ہے، رب اس نو تو ایک گھونٹ پانی دا بھی نہ دیندا۔ اس واسطے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب دے نزدیک دنیا دی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اساں کس کو ترجیح دینے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ حَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ میرے بندو تسانو آخرت بھول چکی ہے، تساں دنیا نو ترجیح دیندے ہو، دنیا تے فوکس کرندے ہو، دنیا دے اندر مال و متاع نو جمع کرندے ہو، لیکن یاد رکھنا میرے رب دے نزدیک، تھوڑے رب دے نزدیک اگر کوئی بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے وہ آخرت ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال سمجھائی، حضور نے فرمایا مَن لَا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ فِي الْيَمِّ، حضور نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت دی مثال اس طرح ہے، بندہ کسی سمندر تے بھاوے اور اس سمندر دے اندر اپنی انگلی نو بوڑے و سمندر جو اپنی انگلی نو کٹھے، حضور فرمایا فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، و تو اپنی انگلی نو دیکھے اس دی انگلی دے اوتے کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا بس دنیا اور آخرت دیا مثال ہے، گویا آخرت سمندر دی طرح ہے اور دنیا اگر انسان اس دے اندر اپنی انگلی بوڑدا ہے، انگلی ڈبوندا ہے اور اس انگلی دے اوتے جڑی تری لگتی ہے پانی دی، جڑا کوئی ایک دو قطرہ لگتا ہے، حضور نے فرمایا بس دنیا اور آخرت دی یہ مثال ہے۔ لیکن حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے دے اندر مبتلا ہے۔ اور خسارہ کس اعتبار نال ہے؟ کہ دنیا یاد ہے، دنیا دے تمام شؤون، دنیا دے سارے کاروبار اسانو یاد ہیں، لیکن اگر کوئی یاد نہیں ہے تو سانو آخرت یاد نہیں ہے۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ دے اندر، حلیۃ الاولیاء دے اندر ایک روایت نقل کیتی ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس خسارے تو نکلن دے کچھ طریق بھی بیان کیتے ہیں، کیونکہ حاذق طبیب ہوا ہوندا ہے، ماہر طبیب اور ماہر ڈاکٹر ہوا ہوندا ہے، جڑا صرف نبض دیکھ کے مرض دی تشخیص نہیں کریندا بلکہ تشخیص تو بعد اس مرض دا علاج بھی کریندا ہے۔ اور رب دی ذات تو ود کے کوئی حکیم نہیں ہو سکتا۔ رب نے انسان نو خسارے دی طرف توجہ دلائی کہ انسان خسارے دے اندر ہے، اور بچ کون سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے چار چیزاں بیان فرمائی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ خسارے تو او بچے گا، آخرت دے نقصان تو او بچے گا جرا ایمان بھی گن آسی اور عمل صالح بھی کرے سی۔ یہ دو چیزاں بیان کی تھی، اور انہاں دوہاں چیزاں دا تعلق حقوق اللہ دے نال ہے۔ اب آخری دو چیزاں پھر بیان کی تھی رب نے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق دی تلقین کی تھی اس نے اور صبر دی بھی تلقین کی تھی، کہندے آگے مخلوق خدا دے نال، اور اس دا تعلق حقوق العباد دے نال ہے۔ گویا دو چیزاں انسان نو اس گھاٹے تو، اس خسارے تو،
اس نقصان تو کٹ سکتی ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان گھن کے عمل صالح کرنا۔ اور ابو نعیم نے بیان کیتا ہے حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیندے ہیں کہ ایک شخص اس دا بہت بڑا یارانہ ہا لوگاں دے نال، بڑی دوستی آئی، اور اپنی دوستاں دی خاطر وہ سب کچھ کرندا آئی، نہ حلال دے دا آئی نہ حرام دیکھدا آئی۔ اس نو کوئی مشکل درپیش آ گئی، کوئی مصیبت درپیش آ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی اپنے دوستوں دی خدمت کیتی ہے، نہ حلال لٹھا ہے نہ حرام لٹھا ہے، جاندا ہاں اپنے دوستاں کو جا کے اپنی اس مصیبت نو، اپنی اس مشکل نو حل کروانا ہاں، تاکہ کوئی آئے میرے نال چلے، میری مصیبت نو حل کرے، میری مشکل نو حل کرے۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر آپ فرمانے ہیں وہ شخص سب تو پہلے ایک ایسے دوست کول گیا جرا ادا بڑا جگری دوست آئے، اور بڑی اس کی امید آئی کہ اس مشکل دی گھڑی دے اندر، مشکل دے لمحات دے اندر وہ ضرور اس دا ساتھی بن سی، اس دی تکلیف نو دور کرے سی۔ اس نے جا کے اپنی مشکل بیان کی تھی، مصیبت بیان کی تھی۔ اس دوست نے کہا نہیں، میں تیرے نال ایک قدم چلن واسطے بھی راضی نہ۔ اب اس دوست نو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے جس دوست دی خاطر نہ حرام لٹھا ہے نہ حلال لٹھا ہے، آج میرے اتے ایک مشکل وقت آیا ہے اور اس نے میرے اگے نال ایک قدم چلن تو بھی انکار کر چھوڑا۔ آپ فرمانے ہیں پھر وہ ایک دوسرے دوست کو گیا، اپنا مدعا بیان کیتا، اپنی مشکل بیان کی تھی۔ اس دوست نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے نال چلن واسطے تا راضی ہاں، لیکن تیری مشکل ہے، تیری مصیبت ہے، یہ میرے حل کرن دے قابل نہیں ہے، میں تیری مشکل حل نہ کر سکتا، چلن واسطے تیرے نال راضی ہاں۔ فرمایا اس میں پھر تکلیف ہوئی، پھر وہ تیسرے دوست کو گیا، اور یہ وہ دوست آئی جرا وہ زندگی دے اندر اس نو توجہ بڑی کم دیندا ہے، شاز و ناظر اس نال ملدا ہے، شاز و ناظر اس دے نال تعلق کوئی قائم کریندا ہے۔ اس نے کہا چلو جا کے اس دوست کو جاندے ہاں، ہو سکتا ہے میری مصیبت نو حل کر چھوڑے، میری مشکل نو حل کر چھوڑے۔ اس دوست کو گیا، اس دوست نے کہا ہاں میں تیرے نال چلساں بھی صحیح، تیری مشکل نو دور بھی کرساں، تیری مصیبت نو دور بھی کرساں، کیونکہ میں تیرے نال جرا تعلق قائم کیتا ہے وہ عارضی نہیں، وہ وفا دا تعلق ہے، اس واسطے میں تیرے نال وفاداری نبھیساں، چلساں، اور جا کے تیری مصیبت اور تیری مشکل میں حل کرے ساں۔ اب سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ نے ایک کنکلوژن نکالا، ایک نتیجہ نکالا کہ وہ کیڑے دوست ہن کہ جڑے انسان جنہاں دی خاطر اس دنیا دے اتے عمل کریندا رہندا ہے، اور پھر اُتی مصیبت اور مشکل دے اندر دو کم نہیں آندے لیکن ایک کم آندا ہے۔ آپ فرمیندے ہیں سب تو پہلا دوست انسان دا او مال ہے، جس دی خاطر انسان نہ حلال دیکھدا ہے نہ حرام دیکھدا ہے، بس دنیا ہوئے، مال ہوئے۔ لیکن آپ نے فرمایا مال دے اندر اتنی بے وفائی موجود ہے کہ انسان جیلے اکھ نٹیندی ہے، دنیا تو تعلق ختم ہوندا ہے، اور اس دا جنازہ تیار ہوندا ہے، چارپائی اٹھائی جاندی ہے، لیکن انسان دا مال اتنا بے وفا ہوندا ہے کہ ایک قدم بھی اس جنازے دی چارپائی دے نال نہیں چلدا۔ وہ دی ساری دولت، وہ دی ساری جائیداداں، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، سب کچھ اس گھر دے اندر رہ جاندہ ہے۔ فرمایا اتنا بے وفا دوست ہے جڑا انسان دے نال ایک قدم بھی چلن واسطے تیار نہیں ہوندا، لیکن انسان زندگی بھر اپنے اس دوست دے نال وفا نبھاندا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اس نو کوئی فکر نہیں ہوندی آخرت دی، کوئی فکر نہیں ہوندی قبر دی، بل فکر ہوندی ہے میرا مال میرے کول آئے، میرا مال میرے کول جمع ہوئے۔ پھر فرمایا جیرا دوسرا دوست ہے جیرا چلدا ہے
لیکن اُدی تکلیف نو اُدی مشکل نو حل نہیں کریندا. فرمایا اُدے دوست اُدے عزیز اور اقارب ہوندے ہیں جی چارپائی نو کندھا دے کے صرف قبر تک پہنچاندے ہیں, کیونکہ اُدی مشکلات قبر دے اندر شروع ہو رہی ہوندی ہے. منکر و نکیر آ کے انہوں نے سوال و جواب کرنے ہوندے ہیں. اب عذاب دا سلسلہ شروع ہوندا ہے, لیکن اس مشکل گھڑی دے اندر اُدے نہ دوست کام آندے ہیں نہ عزیز اور اقارب کام آندے ہیں. بس وہ یہ تک ساتھ نبھاندے ہیں کہ اُدی چارپائی نو کندھا دے کے اپنے کندھا تے اٹھا کے صرف قبر تک پہنچاندے ہیں اور واپس آ جاندے ہیں. اور فرمایا تیسرا دوست جڑا اس دے نال وفا کریندا ہے, چلدا بھی ہے اور آخر دم تک وفا کریندا ہے, اور جس دے نال انسان دنیا دے اُتے کوئی تعلق قائم نہیں رکھیندا, شاذ و نادر تعلق قائم رکھیندا ہے. فرمایا وہ انسان دے اعمال ہوندے ہیں, انسان دا عمل ہوندا ہے. اور انسان نو فکر بھی نہیں ہوندی کہ یہ عمل کل اس نے میری قبر دے اندر کام آنا ہے, اسی عمل نے کل میری آخرت دے اندر کام آنا ہے, میرے عالم حشر دے اندر کام آنا ہے, میری قبر دی نجات بھی اسی اعمال صالحات منحصر, عالم حشر دی کامیابی بھی اسی اعمال صالحات منحصر ہے, اور عالم آخرت دی کامیابی بھی اسی اعمال صالحات منحصر ہے. لیکن انسان اس دنیا دے اندر ایسے دھوکے دے اندر آندا ہے, ایسے خسارے دے اندر آندا ہے کہ او دوستیاں نبھاندا رہندا ہے, تعلق نبھاندا رہندا ہے, لیکن کس واسطے؟ اپنی دنیا دے واسطے, صرف اپنی دنیا بنان واسطے, اپنی دنیا دے اندر عزت شہرت نام کمان واسطے. اگر اس نو فکر نہیں ہوندی تو پھر اودے اعمال صالحہ دی فکر نہیں ہوندی. اور اسی چیز نو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری دے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے, حضور نے بیان فرمایا, اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد, کہ جلے انسان دی میت گھر تو چائی ویندی ہے, چرپائی چائی ویندی ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس دے نال ترائے چیزاں نتھی ہوندیاں ہیں. فرمایا دو چیزاں واپس آ ویندیاں ہیں, لیکن ہکا چیز ہوندی ہے جیڑی انسان دے نال ویندی ہے, اس میت دے نال ویندی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا فیرجع آلہ و مالہ فیبقى عملہ, کہ اُدا مال بھی اتھے رہ ویندا ہے, اُدا اہل و عیال دوست عزیز اقارب وہ بھی سارے واپس آ ویندے ہیں. اگر کچھ باقی رہندا ہے فیبقى عملہ, وہ انسان دا عمل باقی رہندا ہے. جسامین دی وقار پہلی چیز جی اللہ رب العزت نے اس سورہ عصر دے اندر بیان کی تھی کہ انسان خسارے تو تدا نکل سکتا ہے جلے انسان ایمان لاون تو بعد عمل صالح کرے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ اس اخروی خسارے تو, اس قبر دے خسارے تو, اس آخرت دے خسارے تو وہ شخص بچ سکتا ہے جڑا اس دنیا دے اتے عمل صالح کریندا ہے, اچھے اعمال کریندا ہے. اور سب تو بہترین عمل جد وچ اج اساں بہت زیادہ سستی دا شکار ہاں, وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے. نماز اللہ رب العزت نے 5 وقت فرض کیتی ہے, لیکن انسان اتنا سستی دا شکار ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ بھی ہے, حضور نے فرمایا سب تو پہلے اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ, کہ کل دہاڑے قیامت دے سب تو پہلے جڑا بندے کولو حساب کتاب سی, جڑا اس نے دنیا تے عمل کیتے ہو سن, سب تو پہلا جڑا حساب ہو سی جس عمل دا, وہ انسان اس دنیا دے تے نماز دی شکل وچ کر کے گیا ہو سی. اور حضور نے ارشاد فرمایا فإن صلحت فقد افلح وانجح, اگر نماز ٹھیک ہوئی, صلحت اس نے صحیح طریقے دے نال ادا کی تھی, وقت ادا کی تھی, خشوع و خضوع دے نال ادا کی تھی, اللہ دے محبوب نے فرمایا فقد افلح وانجح, تو کل دہاڑے قیامت دے او فلاح بھی پاوے سی اور کامیابی بھی پاوے سی. اور حضور نے فرمایا وَإِن فَسَدَتْ, اگر نماز دے اندر فساد آ گیا,
نماز دے اندر کمی آ گئی، اللہ دے محبوب نے فرمایا فقد خواب و خاسرا، وہ انسان گھاٹے کرنے والے ہوئے سی، نقصان اٹھانے والے وچ ہوئے سی۔ تو گویا سب تو پہلی چیز جڑی ہے، سب تو خوبصورت عمل ہے وہ نماز ہے۔ اج اگر اساں دیکھوں ساریاں مساجد بالکل ویران ہو چکی ہیں، صبح دی نماز دے اندر، خضوع عشاء دی نماز دے اندر پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوندی، جمعہ دا اجتماع ہے، عید دا اجتماع ہے، پوری مساجد بھری ہوئی ہوندی ہیں، جگہ نہیں ہوندی۔ لیکن ایک نماز جڑا محبوب عمل ہے، اور اللہ دے محبوب دی حدیث مبارکہ ہے جڑی حضور نو کچھ تکلیف ہوندی آئی، آپ فرمانے ہونا بلال نو، یا بلال ارہنا بالصلاۃ، اے بلال میں نو موجھ آ گئی ہے، میرا دل تھوڑا موجا ہو گیا ہے، تو اذان پڑھ لے، اقامت پڑھ لے، مل کے نماز ادا کریں دے ہاں، اور نماز دی ادائیگی دے نال ارہنا یا بلال بالصلاۃ، نماز دی ادائیگی دے نال میرے دل نو ٹھنڈ مل ویسی، میرے دل نو سکون مل ویسی۔ اور قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ وہ نماز جڑی محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھیاں دی ٹھنڈک آئی، جس دے نال حضور دے دل نو سکون ملدا ہے، جس دے نال حضور دے دل نو ٹھنڈک ملدی آئی۔ اج وہ امتی ہے جڑا نماز دی طرف جاندا نہیں ہے، اپنے آقا دے نال محبت دا دم تے بھردا ہے۔ ذرا دیکھتے صحیح میرے مصطفیٰ کریم دی سنت کیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم دا اسوہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرنی ہے کہ مصطفیٰ کریم کھڑے ہوندے ہن اور قیام دا عالم ہوندا ہے کہ ساری رات قیام وچ گزر ویندی ہے، اور پاؤں مبارک چھالے آ جاندے ہن پاؤں مبارک دے اوتے، اور آپ عرض کرنی ہن کہ اللہ دے نبی، اللہ نے آپ دے سب کچھ معاف فرما چھوڑا ہے، آپ نو اتنا مقام عطا کر چھوڑا ہے، وقت بھی تھانو اتنی عبادت اور ریاضت دی کیا ضرورت ہے کہ ساری رات کھڑ دے ہو، آپ دے پاؤں مبارک چھالے ہو ویندے۔ آپ فرمانے نو عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جس نے میرے اوتے کرم نوازی کیتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ سارے کریم آقا دی سنت ہے، یہ سارے کریم آقا دا طریق ہے کہ مصطفیٰ کریم دی رات گزرتی ہے، رب دی عبادت دے اندر کھڑے ہو کے گزرتی ہے۔ اور آج امتی کیا ہے، آج اس نماز نو بھلا کے بیٹھا ہے۔ تو سامنے دی وقار، سب تو پہلی چیز جڑا انسان نو اس خسارے تو دور کر سکتی ہے وہ عمل صالح ہے، اور وہ دی بہترین شکل، عمل صالح دی بہترین شکل وہ نماز دی شکل دے اندر ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انسان ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان جلے نماز دی طرف کما حقہ رغبت کرندا ہے، راغب ہوندا ہے، پھر انسان برائی تو بے حیائی تو بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز دے اندر اتنی اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے کہ انسان نو گناہ تو بے حیائی تو برائی تو محفوظ رکھنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اخلاص دے نال سانو عمل صالح دی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ جی باقی دو آیات ہیں انہاں دی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعہ تے بیان کی، چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا ادا کر